वबश्शिर और खुशखबरी दे दो। बश्शिर, बश्शिर का रूट क्या है? ब शीन रा, बशारत। बशर का लफ्ज जो है ये बशर से है। बशर किसको कहते हैं? इंसान को। और बशरा कहते हैं इंसान की खाल को। बशरा खाल। बुशरा कहते हैं खुशखबरी को। नाम रखते हैं ना लोग बुशरा। आमतौर पर जब 2-3 बेटियां हो तो एक का नाम फिर बुशरा रख देते हैं कि इसके बाद बेटा होगा, खुशखबरी आएगी। इसीलिए कुरान में आता है ना, बशरूहु बिगुलामिन हलीम। बशर, खुशखबरी दे दो। ऐसी खुशखबरी जो इंसान के जिस्म पर नजर आए, उसकी खाल पर, उसकी आंखें, उसका चेहरा, हर चीज उससे मुतासिर हो जाए। बशर, खुशखबरी दे दो। किसको कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप खुशखबरी दे दीजिए। अल्लदीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए। क्या रूट है? हमजा मीम नून। व अमिलू, और उन्होंने अमल किए। अमल एक होता है अमल और एक होता है फेल। क्या फर्क है, कोई बताएगा? पीछे आप फेल पढ़ चुके हैं ना। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, वहां तफ़अलू है, वो भी काम है, और यहाँ अमिलू, ये भी काम है। ये सिर्फ गौर व फिक्र के लिए कंपैरिजन करा रही है। अमल वो काम जो इरादे से किया जाए, जैसे इंसान कोई काम इरादे से करे, नियत उसमें शामिल हो। और फेल इरादे बगैर इरादे के किया हुआ काम, और वो इंसान भी करते हैं और जानवरों से भी होता है। यानी फेल जानवर का भी हो सकता है, लेकिन अमल जो है वो इंसान का है, और ऐसा काम जिसमें इरादा शामिल हो, इरादतन किया जाए। व अमिलू, और उन्होंने अमल किए। तो इससे खुद ही पता चल रहा है ना कि कैसे अमल है। अस्सालिहात, सालिहात, सालिहतुन की जमा है, नाम भी होता है सालिहा। सालिह साद लाम हा, पीछे पढ़ा है ये रूट? बताइए, लफ्ज ढूंढिए पीछे से। मुस्लिहून, शाबाश। अस्सालिहात व अमिलुस सालिहात, और अमल किए नेक। अन्ना, बेशक, लहुम, उनके लिए। किन के लिए? अच्छे काम करने वालों के लिए। जन्नातिन, जन्नतें हैं। जन्नत की जमा है जन्नात, जैसे सालिहत उनकी जमा है सालिहात। जन्नात, जन्नात का लफ्ज जो है ये जीम नून नून से है, जिन का लफ्ज भी इसी से। तो जन्ना का मतलब होता है छुपाना, तो जिन जो होता है छुपा हुआ होता है। जनीन पेट के बच्चे को कहते हैं जो छुपा हुआ होता है। तो जन्नत बाग को कहते हैं, ऐसा बाग जो इतना घना हो, इतने ज्यादा दरख्त हो उसमें कि जो सूरज की रोशनी को छुपा दे, यानी वो सूरज की रोशनी जमीन पे ना जा सके, सूरज को छुपा दे। जैसे बादल क्या करते हैं? सूरज को छुपा देते हैं ना। तो इसी तरह बाग भी वो सूरज को छुपा दे। घना बाग मुराद है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रीज हो, ट्रीज भी सूखे हुए ना हो, ग्रीन हो, पत्तों वाले हो, खूबसूरत हो। दुनिया में तो आप कैसा भी बाग लगाएं, खिजा आ ही जाती, लेकिन जन्नत के बागों पर खिजा नहीं है, कोई पत्ते नहीं गिरेंगे वहां। जन्नातिन, बागात, और यहाँ मुराद है जन्नत, जिसको हम आम माने में जन्नत कहते हैं, पैराडाइज। जन्नात क्यों कहा, कई जन्नतें क्यों कहा? क्योंकि जन्नत के भी दर्जे हैं। किसमें? कोई जन्नतुल फिरदौस है, और ये कौन सी जन्नत है? सबसे आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम अपने लिए जन्नत मांगो तो कौन सी मांगो? आला तरीन मांगो। क्योंकि जब इंसान आला तरीन चीज मांगेगा, तलब रखेगा, तो फिर कोशिश भी ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो शायद किसी दर्जे पे फिर पहुंच ही जाए। तो अच्छी ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं, फिर उसको मांगना भी चाहिए। जन्नत बाग है, जन्नत अदन है, जन्नतुल खुल्द है, जन्नतुल मावा है। सूरत ar-रहमान में जन्नतान का लफ्ज आता है, तो यहाँ पे कि कई किस्म की जन्नतें, जन्नतुन नईम भी आता है। तजरी, जरा यजरी का मतलब होता है जारी होना, बहना, बहती हैं। मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी जन्नत के नीचे से, यानी उन दरख्तों के नीचे से क्या बहती हैं? अल अनहार, नहरें। नहर की जमा,
نہر، نہریں. اور قرآن مجید سے ہمیں 4 طرح کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. وانہار من لبن، نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. گھر میں تو آپ 2 دن لا کے رکھے تو تیسرے دن دودھ خراب نہ بھی تو ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں خاص طور پر جو دودھ کی نہر ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. اور پھر وانہار من عسل مصفی، صاف شہد کی، شفاف شہد کی. وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث، ذائقہ خراب نہیں. تو صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کی بھی جو ہے وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو سڑے گا نہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، کلما جو ہے حرف شرط ہے، جب بھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے. رزقو کا لفظ جو ہے رز قاف سے رزق، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے. یعنی جنتیوں کا رزق جنت ہی کا ہوگا، کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جائے. من ثمرتن، پھلوں میں سے، فروٹس میں سے. رزقن، کوئی بھی رزق. اور یہ جو رزقو رزقن آیا ہے تو یہ جو رزق ہے دوبارہ آنا یہ بھی اہتمام کے لیے آیا، یعنی جیسے رزق دیا جانا چاہیے اہتمام کے ساتھ، یعنی تاکید کے لیے ایک طرح سے، ورنہ اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ. لیکن دوبارہ رزقن کیا کہا؟ واقعی جو رزق ہے. قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، پہلے آپ نے ذالے کا پڑھا، کیا معنی تھا؟ وہ، اور ہاذا یہ الذی وہ ہے جو، رزقنا رزق دیے گئے ہم، یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس جنت سے پہلے بھی ہم کو یہ ملا تھا، جی ہاں دنیا میں. وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے. فَأْتُوا بھی کا کیا معنی تھا؟ لاؤ اس کو، یعنی وہ لائے جائیں گے، یعنی انہیں خود جا کے نہیں لینا پڑے گا بلکہ لائے جائیں گے، اس کو دیے جائیں گے. وہ متشابہہ ملتے جلتے. متشابہہ کا جو روٹ ہے وہ ہے شین بے ہے. شبیہ کا لفظ سنا کبھی؟ یہ اس کی شبیہ ہے، مثال ہے، یعنی رنگ شکل میں مماثلت، ایک دوسرے جیسے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنت والوں کے لیے. فیہا اس میں، یعنی اس جنت میں، ازواجن زوج کی جمع ہے. زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو، صرف بیوی کے لیے نہیں شوہر کے لیے بھی آتا ہے. جب صرف بیوی کے لیے لانا ہو تو پھر زوجتن آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوجہ. تو اس کا روٹ ہے زائے واو جیم، زوج. زوج کا معنی ہوتا ہے ملانا. تو عربی میں شادی کے لیے زواج کا لفظ آتا ہے. زواج کہتے ہیں شادی کو، کیونکہ شادی میں بھی 2 لوگ ملتے ہیں، 2 خاندان ملتے ہیں. تو ازواج اسپاؤزز، پارٹنرز. مطہرتن پاکیزہ، پیوریفائڈ. مطہر روٹ کیا ہے؟ طہارہ، طہارہ. اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ لائیے، طہارت، طاہر، طاہرہ، طہور. مطہرہ پاک کی ہوئی، پیوریفائڈ، یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک کی ہوئی. ظاہری گندگیاں کون سی ہیں؟ جیسے پسینہ ہے، ایکسٹرا بال ہے، یا اسی طرح کی اور جو انسان کے جسم سے مختلف سیکریشنز ہوتی ہیں، تو یہ ظاہری نجاست ہے. اور باطنی نجاست کون سی ہوتی ہے؟ دل کی نجاست، جیسے حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر، وہ ان خامیوں سے پاک ہوں گی. مطہرہ، کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پاک نہ کر دیا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے
اور ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے. اچھا، یہ پاک کرنے کے کئی طریقے. ایک تو یہ ہے کہ جنت میں انٹری سے پہلے ایک پل ہوگا، قنطرہ، اور وہاں پر جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف میل ہے یا کوئی نفرت ہے تو اس کو وہاں پر صاف کر دیا جائے، دل دھو دیے جائیں گے، پھر اندر بھیجے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے تو ان کو جہنم میں ڈال کے ان کو جلا کے ان کے گناہ صاف کر دیے جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنمی یون کہا جائے گا. وہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر جب پانی ڈالا جائے گا وہ جسم دوبارہ ان کا بنے گا، تو جب جنت میں جائیں گے تو اسکن کے اوپر ابھی نشان ہوں گے آگ کے. معافی مانگنا تو وہ پاک کرنا ہی ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے پاک کرتا ہے. لیکن پاک کرنے کا وہ بتا رہی ہوں کہ کیسے کیسے پاک کیے جائیں گے. یعنی کچھ لوگ تو ان کے گناہ معاف کر دیے. اب دیکھیں نا، کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نام اعمال میں غلط چیز نہ ہو. پیغمبر معصوم ہے، ہم عام انسان نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کی برائیاں زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ایمان بھی ہے تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، اگر معافی نہ ملی پھر وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ مالک یوم الدین وہ خود ہے، جو چاہے کرے. لیکن یہ ساری معلومات ہم کو اس لیے ملتی ہیں کہ ہم تیاری رکھیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَهُمْ اور وہ کون؟ یہ ایمان لا کے اچھے کام کرنے والے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. خالدون جمع ہے خالد کی، اور خالد کا لفظ نکلا ہے خلد سے، خا لام دال، خلد. اور خلد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اسی سے خلود آتا ہے، کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا جہاں کوئی چینج نہ ہو، تبدیلی نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.